بنانا, فلانی چٹنی ضرور تیار کرنا. یہ کیوں نہیں کہتا بیوی سے کہ ڈشیں کم بنانا, تو بھی بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ, میں بھی قرآن پاک پڑھتا ہوں. ادھر آؤ بیٹا یہاں بیٹھ کے تلاوت کرو, میں بھی کرتا ہوں. بیٹی ادھر آؤ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھو. کتنا وقت لگتا ہے؟ حافظ اور قاری اور علماء اگر پڑھے تو 20-25 منٹ لگتے ہیں قرآن پاک کا سپارہ پڑھنے, اور اٹک اٹک کے پڑھنے والا بھی پڑھے تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اللہ اسے ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے. فرمایا جو زبانی پڑھے سنگل ثواب, جو دیکھ کے پڑھے اسے ڈبل ثواب. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرا قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ ثواب دیتا ہے, دیکھنے کا بھی ثواب. رمضان شریف میں قرآن پاک پڑھے, کھول کے پڑھے. اور میرے بھائی اگر تیرا بچہ پڑھے, اگر تیری بیٹی پڑھے, کائنات کا خوش نصیب باپ وہ ہے کہ بیٹا قرآن پڑھے, چاہے ناظرہ ہی پڑھے. جس کی بیٹی پڑھے, زندگی میں انہیں اس کام پہ لگا جاؤ, مرنے کے بعد بھی پڑھیں گے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے حضرت عیسیٰ قبر کے پاس سے گزرے, قبر پہ عذاب ہو رہا تھا, اللہ کا غضب برس رہا تھا. جناب عیسیٰ استغفار پڑھتے ڈرتے گزر گئے. تھوڑی دیر کے بعد, چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو اسی قبر پہ پھول کھلے ہوئے تھے, رحمت برس رہی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مولا تو بے نیاز ہے, میری طاقت نہیں تیرے کاموں میں بولنے کی, پر ابھی تو یہاں عذاب ہو رہا تھا, ابھی رحمت برس رہی ہے. جناب عیسیٰ کہتے ہیں آواز خدا بندی آئی, عیسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا, پاپی تھا, مجرم تھا, خطا کار تھا, لیکن جب اس کا انتقال ہوا, اس کی بیوی حاملہ تھی, اس کے پیٹ میں بچہ تھا, بچہ اس کے انتقال کے بعد پیدا ہوا. آج وہ 4-4.5 سال کا ہوا ہے, مکتب میں گیا ہے, مدرسہ میں گیا ہے, استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے. فرمایا اس نے توتلی زبان سے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا عیسیٰ مجھے بتلا اس زمین پر وہ معصوم جسے ابھی رحمان اور رحیم کہنا نہیں آتا, وہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے, اور میں اسی زمین پہ اس کے باپ کو عذاب دوں. فرمایا اس نے ایک بار رحمان اور رحیم کہا ہے, میں نے اس کی باپ کی قبر کو نور سے معمور فرما دیا ہے, نور سے بھر دی ہے قبر, برکت سے بھر دی ہے. اللہ کرے میرے بیٹے بھی قرآن پڑھیں, اللہ کرے میری بیٹیاں بھی قرآن پڑھیں, اللہ کرے ہم سب کی اولادیں قرآن پاک پڑھیں. لیکن نا امام اعظم ابو حنیفہ رمضان میں 61 قرآن پاک پڑھتے تھے. کتنے؟ 60 ٹیک. اللہ اکبر. ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے پورا, ایک رات کو پڑھتے, ایک تراویح میں پڑھتے. 61 قرآن پاک امام صاحب پڑھتے. آپ فرماتے میں نے چھوڑ دیے ہیں سارے وظیفے, میں صرف رسول اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں. رمضان سارا قرآن پاک, سارا رمضان. اب تو عادت ہی نہیں رہی ہمیں قرآن پاک. اگر لوگ ناراض نہ ہو تو محفل نعت ہوتی ہے, تو تلاوتیں کتنی ہوتی ہیں, اور نعتیں ہم نے ذوق ہی نہیں بنایا, ذوق ہی نہیں بنایا ہم نے تلاوت قرآن کا. اس لیے کہ قراء علماء فقراء ان کو ہم تیار ہی نہیں کر رہے, ہم تو ایکٹر پال رہے ہیں جو پیسے لیتے ہیں نعت خوانی کے. معاذ اللہ. او میرے بھائی, کیا قرآن میرے نبی کی نعت نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ گئے, کہنے لگے اماں جی ہمیں نبی پاک کا اخلاق بتلائیں. تو اماں جی کہنے لگی جاؤ جا کے قرآن پاک پڑھو. قال خلقہ القرآن, سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق کا انعام ہے. یہ ساری نعت ہے, یہ ساری نعت. اس نعت کو سننے لوگ کیوں نہیں آتے؟ اتنا رش میں اپنے نعت میں اتنا تراویح پہ کیوں نہیں ہوتا؟ اور ملت کا جوان یاد رکھے, بوڑھے تراویح پڑھتے ہیں, ضعیف تراویح پڑھتے ہیں, گھٹنوں میں درد ہے تراویح پڑھتے, بیمار بوڑھے تراویح پڑھتے ہیں. جوان وہاں چوک میں کھڑے. کیا جوانی اس لیے ہے چوکوں میں کھڑا ہوا جائے؟ کیا جوانی اس لیے ہے کہ سعودی عرب جانے کے لیے پاسپورٹ بنانا ہو تو 2.5 گھنٹے کھڑا رہے, تو شناختی کارڈ کے دفتر تو کھڑا رہے, پروٹیکٹر کے لیے کھڑا رہے, کافروں کے سامنے کاسا لیسی کرنے کے لیے تو کھڑا رہے, تو نوکری پہ جائے تو ساری رات کھڑا رہے, اور تو قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوتا؟ میرے محبوب نے فرمایا من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جو رمضان المبارک میں اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کی معافی کے ارادے سے قیام کرے گا, راتوں کو عبادت کرے گا, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. نوجوان ارادہ کریں, پروگرام بنائیں,
کہ انشاءاللہ قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن پڑھوانا بھی ہے، سننا بھی ہے اور انشاءاللہ بولیے سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی۔ ہمت کریں، دلیری کریں، آکے کھڑے تو ہو، اللہ توفیق عطا کرے گا۔ پہلی بات یہ کہ روزہ رکھیں، دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور روزہ رکھیں تو روزے کے سارے حسن سمیت اسے رکھیں۔ نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخاری کا مہینہ ہے، غمخاری کریں۔ ہمارے زمانے میں دو قسم کی تکلیفیں ہیں، ایک تو غریب آدمی، اس کا حال یہ ہے کہ وہ مانگتے ہی گزارا کرنا چاہتا ہے، اس نے ہاتھ یوں کر لیا ہے تو اب اس کا یوں ہونے کو تیار نہیں۔ ضرورت اگر کسی آدمی کو کسی دروازے پہ لے جاتی ہے تو برا نہیں، لیکن سوال کا اپنے اوپر دروازہ کھول لینا یہ ٹھیک نہیں۔ فاقہ کشی پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں۔ غریبوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ نکل کھڑے ہوں میدان میں مانگنے کے لیے۔ ٹولیاں نکلتی ہیں رمضان میں، جتھے نکلتے ہیں خیرات کٹھی کرنے والے۔ بچیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر ضرورت کے سوال کیا جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، صرف ڈھانچہ ہی ہوگا۔ اتنی بھیانک صورت میں آئے، بغیر اشد ضرورت کے سوال نہ کر، کبھی سوال نہ کر۔ اور امیروں سے گزارش ہے کہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، ہمدردی کریں تو سامنے والے کی عزت کا بھی خیال کریں۔ یہ بات درست ہے کہ غریب سیاڑا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے بھائی اسے عقل بھی نہیں ہوتی، جس کے گھر کار نہیں ہوتی اسے چلانے کا طریقہ، جس کے گھر اوون نہیں ہوتا اسے چلانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، جس کے گھر میں چیزیں ہوتی ہیں اسے چلانا بھی آ جاتا ہے، جدے گھر دانے اودے کملے بھی اس کے سیانے ہو جاتے ہیں۔